اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہفتے کے پہلے دن کا آغاز بہت بابرکت مہینہ رجب المرجب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا مہینہ، شان والا مہینہ، خاص کر اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کریم اپنے حبیب کی امتیں جتنی بھی ہیں سب کے لیے بہت زیادہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور اپنے فضائل نازل فرماتے ہیں۔ آج ہمارا عمل ان ماؤں کے لیے ہے جو بہت زیادہ دکھوں سے بھری ہوئی ہیں، جن کو ہر جگہ پر دکھ ملتے ہیں، اولاد ستاتی ہے، باہر کے لوگ ستاتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، برائیاں کرتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ آج ان کے لیے دن ہے۔ آج کے دن ایک ایسا عمل ہوگا جس کو پڑھنے کے بعد جتنی بھی اولادیں ہیں وہ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑیں گی، اپنے ماں باپ کو ستائیں گی نہیں، کبھی بھی زمانے کے اندر اپنے ماں باپ کی بے عزتی نہیں کروائیں گی۔ آج کا عمل بہت زیادہ اہم ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 2 سوال میں والدین سے کروں گا، چاہے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن کے بڑے ہیں، جن کا جو بھی ہے۔ پہلی چیز کا خیال رکھیں، گھر کے اندر انصاف پسندی کو ترجیح دیں۔ آپ کا بیٹا بڑا ہے، آپ کی بیٹی بڑی ہے، چھوٹی ہے، کوئی بھی ہے، انصاف آپ کی پہچان ہے۔ اگر آپ انصاف کرتے رہیں گے تو آپ کی دعائیں پوری ہوتی رہیں گی، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر آپ رشتے کے بیس پر یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کو پیارے لگتے ہیں اس لیے انہوں نے ایسا کر بھی لیا تو کوئی بڑی بات نہیں، تو پھر آپ اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ انصاف فرماتا ہے اور اللہ شریعت کی تکمیل چاہتا ہے کہ ہم لوگ کتنا شریعت کو پابندی سے پورا کر رہے ہیں، جو قانون اس نے بنا دیا ہم اس قانون کو کتنا اپنا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں سوچوں یہ میری ماں ہے، یا ایسے اگر ہم سوچیں تو یہ تصور ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ تصور ہمیں شریعت نے دیا، کیونکہ عرب کے اندر جہالت تھی، وہاں پر لوگ ماں بہن بیٹی کی پہچان نہیں رکھتے تھے، مگر یہ شریعت نے ہمیں درس دیا کہ یہ آپ کی ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ماں باپ انصاف بھول جائیں گے تو گھر کے اندر ذلت و رسوائیاں برتر ہوں گی، اور ان کے موجب ماں باپ ہی ٹھہریں گے، جس کے نتیجے میں جتنے بھی ان کے گھر کے افراد ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے، سب کے سب مشکلات کا شکار رہیں گے۔ جب والدین خوشحال نہیں ہوں گے تو اولاد ہمیشہ روتی رہے گی۔ تو اس لیے پہلی چیز انصاف، گھر کے اندر کسی بھی معاملے میں انصاف کا پیمانہ قائم رکھیں گے۔ دوسری چیز، کسی کو بھی حقوق سے زیادہ عزت، ریسپیکٹ نہیں دیں گے۔ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے کوئی بات ان کو بولی ہے، انہوں نے نہیں مانی اور وہ آپ کو بولے آپ مان لیں، ہرگز نہیں۔ ماں باپ نے اپنا یہ سٹینڈرڈ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جنت کے والی ہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے کسی قسم کا بھی یہ سوچ نہیں رکھنی کہ یہ میری اولاد ہے، ایسے ہو جائے، اگر میں نے ایسے نہ مانا تو ایسے ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ کیونکہ کسی کو اللہ کریم کی ذات نے آپ کی اولاد ٹھہرایا یا کچھ بھی تھا تو وہ اللہ نے کیا، اور آپ کا سانس بند ہونے کے بعد بھی اللہ ہی نگہبان ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے جذبے کو، اپنی ویلیو کو کم نہیں ہونے دینا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے،
اور ہم یہ سوچیں کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جیسے بھی ہیں کوئی بات نہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں برداشت کر لیتے ہیں، تو یہ آپ اپنے حقوق کی خود خلاف ورزی کروا رہے ہیں، اور اللہ جان بوجھ کر ظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ ہم ظلم سمجھتے ہیں کہ کسی نے مارا، کسی نے قتل کر دیا، کسی نے نقصان دیا، یہ ظلم ہے۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ حق خود بخود حاصل نہ کیا جائے اور پھر رو کر دکھایا جائے کہ آپ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، آپ آفات کا شکار ہیں، آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، تو وہ آپ نے اپنا حق اپنے ہاتھ سے چھنوایا۔ اللہ پھر بہت زیادہ جتنا رحم کرتا ہے اتنا غضب بھی نازل کرتا ہے، تو اس لیے ان دو چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنے حقوق کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ جو آپ کا حق ہے، اولاد کے ذمہ ہے آپ کی خدمت کرنا، وہ کرے، اگر وہ نہیں کرتی آپ بھی ان کی خدمت مت کریں، تاکہ ان کو اس چیز کا احساس رہے کہ میرے ماں باپ دنیا دار نہیں ہے، ان کا دین سے تعلق ہے، اور دین نے ہمیں یہ پہچان دی ہے۔ جب آپ اپنی اولاد پر اس طرح کے قوانین نافذ کریں گے تو آپ کی اولاد کو آپ کی قیمت کا احساس ہوگا، اور آپ یہ سوچیں گے کہ شاید آپ کی اولاد تکلیف میں چلی جائے گی، آپ کو مارے گی، پیٹے گی، تنگ کرے گی، ہرگز نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، جو کچھ دن میں ہو رہا ہے، رات میں ہو رہا ہے، وہ سب چیزوں سے باخبر ہے۔ تو اس چیز کا خوف دل میں نہیں رکھنا کہ آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، اس سے برتر کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ جو انسان اس کو اپنا وارث مانتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی، اور جو اس سے روح پھیرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے رشتے ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مجھے بھلائی کا رستہ دکھا سکتے ہیں، یہ میرا خیال رکھ سکتے ہیں، تو وہ انسان اپنی گمراہی کو خود خریدتا ہے، اور ایک دن یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے لوگ اس کو چھوڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پھر وہ انسان آ کے مصلی پہ گر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ ٹائم شرمندگی کا پھر گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا جو مقام ہے وہ اپنے مقام کو مینٹین رکھیں۔ اگر تمیں شروع کریں گے کہ فلاں کو ایسے ہو جائے گا، فلاں کو ایسے ہو جائے گا، تو پھر وہ ماں باپ کا رتبہ نہیں پا سکتے، اور جو اللہ نے کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت بولو، تو واضح بات ہے کہ جب آپ نے نماز کے اندر بھی یہ بات سنی، اللہ نے کہا جب تک اپنے والدین کی مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی تب تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اور آخر میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اپنے والدین سے احسان کرو۔ یاد رکھو، ہمارے لیے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے ماں باپ ہیں۔ اگر ہم ان کی تعظیم کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو ہم بہت ابتر لوگوں میں شمار ہوں گے، اور اگر اپنے والدین کو ستائیں گے اور وہ ہماری ستائش میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو کبھی ہمیں چین نہیں ملے گا۔ اللہ کریم کی ذات ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں سمجھتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ سمجھتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، تو پھر وہ پریشان، وہ اداس، وہ روتے تڑپتے، ان کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ تو وجہ کہ وہ اپنے رتبے کی پہچان بھول چکے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کا یہ رتبہ ہے، اور اس رتبے پر قائم رہیں گے تو ضرور اللہ پاک ان کو ایسے معجزات کر کے دکھائے گا، ایسی نظر اور نگاہ فرمائے گا کہ ان کو محسوس ہوگا کہ وہ واقعی ماں باپ ہے، اور ان کے پاس اتنی شان ہے، اتنی حکمت ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی دعا کریں تو اللہ کریم رد نہیں کرے گا۔ تمام افراد یہ عمل سماعت کر لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پانی پر دم کریں گے، چینی پر دم کریں گے، نمک پر دم کریں گے۔ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب کے کھانوں کے اندر اس چیز کو استعمال کریں گے، دودھ میں ڈالیں، چائے میں ڈالیں، کھانے میں ڈالیں، پانی سب کو پلائیں۔ تقریباً 11 دن یہ عمل جاری رکھیں گے، ایک ہی مرتبہ پانی پر دم کریں گے اور پھر 11 دن اس پانی کو استعمال کریں گے۔ ان دنوں کسی قسم کے غصے سے، طلق کلامی سے، لڑنے جھگڑنے سے گریز کریں گے۔ ہر روزانہ نماز عشاء کے بعد 4 نوافل توبہ کی نیت سے 2 نوافل کر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 منٹ آپ
کلمہ شہادت پڑھ کر دعا کریں گے۔ یہ عمل شروع کریں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ عمل خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، سب سے پہلے ان کو بولیں کہ وہ توبہ کریں۔ توبہ کا طریقہ بتا دیا گیا۔ توبہ کرنے کے بعد دعا کریں، دعا کے بعد یہ عمل کرتے رہیں، اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل فرماتا رہے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، کافی لوگ بھول جاتے ہیں کہ شاید عمل کر رہے ہیں تو بس عمل سے کام ہوگا۔ عمل آپ کا ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ ایمان اپنے میں رہ کر جو آپ عمل کریں گے وہی عمل آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہوگا۔ ایمان کا مطلب کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، لالچ نہیں کرنا، شرارت نہیں پھیلانی، کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ اگر ہم کسی ایسے کام کریں گے اس ٹائپ کے تو پھر عمل ہمارے پر اثر نہیں رہیں گے، بے اثر رہیں گے، کیونکہ یہ عمل قرآن کریم کے اعمال ہیں، اور قرآن کریم سب سے پہلے شریعت کو دیکھتا ہے۔ جب شریعت کے مطابق ہم کوئی عمل کریں گے تو وہی عمل ہمارے حق میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ کافی لوگ وظائف کرتے ہیں، عمل لیتے ہیں، اعمال لیتے ہیں، لیکن ان کو پورا نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آتا، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ استقامت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے فرمان کا جتنا احترام کرنے کی کوشش کریں گے اتنا بھلائی ہوگی، اور بہت زیادہ اللہ پاک اپنا رحم اور اپنا کرم نازل کرنے والا ہے۔ اور کوشش کیا کریں اللہ کے جتنے بھی اچھے نیکوکار لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے کچھ سیکھیں تاکہ اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں اور اپنے آپ کو بھی خوشحال بنائیں، اور جو آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کی بھی سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ بروز قیامت آپ سرخرو اور عاجز لوگوں میں شمار ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔